بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، چاہے کوئی کچھ بھی کہے کہ تعیناتی کا معاملہ کس کا ہے کس کا نہیں، لیکن کسی ایک پارٹی کو اس پہ مورد الزام ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے۔ یقیناً جیسے محمود صاحب نے جو ایک بات کہی کہ کسی اور ملک میں جانے کے بعد ایک ٹویٹ بھی کر دیا جاتا ہے، یہ ٹویٹ والی بات تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹویٹ بھی کر دیا جاتا ہے شہباز شریف کی طرف سے کہ ہم پاکستان واپس آ رہے ہیں، لیکن اچانک سے پھر لنڈن چلے جاتے ہیں اور وہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مشاورت والے معاملے اور میڈیا پہ اسپیشلی ذکر کرنا یہ بھی کیوں ہو رہا ہے؟ صرف خان صاحب نہیں، دوسری پارٹیز بھی، اور یہ بھی بات جو اسد محمود صاحب نے کہی وہ بھی غور طلب ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا نام دے رہی ہے، نون لیگ اپنا نام دے رہی ہے، تو پھر ایک حصہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بھی ڈالا ہے۔ پی ٹی آئی کی بات کو اس لیے بھی آگے لایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت اسمبلی سے باہر ہے، تو اس کی چیز کو زیادہ نمایاں کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ بہرحال تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن جو شخص جو صحیح بات کرے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ آپ کی طرف آتے ہیں اختر علی صاحب۔ اختر علی صاحب، اب اچانک سے ایک اور تاریخ مل جاتی ہے کی طرف سے کہ ہم ہفتے کو اعلان کریں گے، اور آلموسٹ 29 نومبر کو تعیناتی کا اعلان ہونا تھا، اور اس کا نام جو ہے وہ فکس ہو جائے گا، تعیناتی ہونی ہے اور پھر نام ہو جائے گا 25 یا 26 تاریخ کو۔ کیا کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب؟ کیا کوئی ٹائم پہ پریشر ڈیولپ کریں گے؟ جی پنڈی میں موجود ہیں، اسلام آباد پہ پریشر پڑے گا، کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل، یہی تو ٹائم گیم ہے بیسیکلی جو محسوس ہمیں ہو رہا ہے، وہ ٹائم گیم ہے، کیونکہ انہوں نے ویسے تو بڑی کوشش کی تھی، مگر اس کے بعد پھر یہی اسٹیٹمنٹ دیتے رہے کہ ٹھیک ہے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں اور یہ ہے، تو آپ بے شک خود کریں، مگر ایکچولی وہ ویٹ اینڈ سی والی بات ہے کہ، اور راول پنڈی جو آپ نے بہت زبردست بات کی کہ ٹوئن سٹی کے اندر جا رہے ہیں، جو پنجاب کی ٹیریٹری کے اندر راول پنڈی ہے، وہاں پر تشریف لے کے جائیں گے، اور وہ ٹائمنگ کو میچ کرنا چاہتے ہیں، امیجیٹ افیکٹ کچھ ان کی اسٹریٹجی اس ٹائپ کی لگ رہی ہے کہ اس وقت کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی حکمت عملی کا مظاہرہ کریں گے۔ ایکچولی میں پھر اسی پوائنٹ پہ ایک آنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو حزب اختلاف سمجھتے ہیں، اسمبلی سے باہر سمجھتے تھے، آپ خود ہی اسمبلی سے باہر گئے تھے، کسی نے آپ کو باہر تو نہیں بھیجا۔ آپ یہی اگر وہاں اسمبلی میں بیٹھے ہوتے تو آپ اس فورم پہ، دیٹ واز دا رائٹ فورم کہ آپ وہاں بات کرتے، چیف کی بات کرتے کہ جی یہ ہمارا سجیشن ہے، مگر آپ وہ جلسے جلوس میں بات ماننے کرنا کے لیے تیار نہیں ہوتے نا کہ وہ کہ جناب ہم نے جو یہ سیاست ہم کر رہے ہیں، یہ ہماری جو گورنمنٹ گئی ہے یہ لیگل گئی ہے، حالانکہ بڑی لیگل طریقے سے پاکستان کے آئین کے مطابق یہ گورنمنٹ گئی ہے ان کی، لیکن وہ اس ماننے کو تیار نہیں ہے، تبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے نہیں۔ دیکھیں سپریم ہے، عدالتیں سپریم ہے، جب ٹھیک ہے فیصلہ ہوا، اب ظاہر ہے وہ فیصلہ چیلنج بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ کو ماننا ہے، اور آپ نے مانا بھی ہے۔ اگر مانا ہے تو اس کو پھر قبول کیجئے، آپ قبول کر کے ایسی حکمت عملی کیجئے کہ ایک شائستہ انداز، یعنی جو میں وہی لفظ یوز کر رہا ہوں، ایک باشعور قوم، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ شور مچانے میں آپ روڈ پہ آئیں گے، خدا نخواستہ پبلک بھی ڈر رہی ہے کہ خدا نخواستہ ہمیں گولی نہ لگ جائے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کراؤڈ بھی تھوڑا کم ہو گیا، پھر کرکٹ ہو رہا تھا، گیم ہو رہی تھی، تھوڑی سی کنسنٹریشن وہاں آئی، اس کے باوجود بھی آپ کو ایک ایسی حکمت عملی پہ بضد ہیں کہ آپ ایسا ہی کریں گے۔ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا۔ میں تھوڑی دیر پہلے بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں پڑھا لکھا کیسے ہم ثابت کریں گے؟ اب کیا ہم برِ صغیر کی یا پاکستان کی سیاست کا انداز یہی رہے گا؟ کیا ہم روڈوں پہ ہی رہیں گے؟ آپ کاروبار تمام ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں، اس کے آفٹر افیکٹس کتنے ہیں کہ اب آپ دیکھیں نہ کوئی کنسٹرکشن انڈسٹری چل رہی ہے، ایک مزدور دیہڑی دار بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، اور آپ جو ہے بازاریں، دکان، ساری چیزیں بلاک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ایک چیز ہے، کہتے ہیں کسی نے یہ بڑا خوب کہا کہ جو باشعوری کا ثبوت یہ ہے درجہ 1 کہ آپ خاموش رہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ بات کریں تو آپ جو ہے بدتمیزی سے جواب نہ دیں، تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بدتمیزی سے آپ کو بات کرتا ہے تو کم از کم اس کا جواب اخلاق سے دیں۔ یہاں پر تو آپ کوئی اینٹ مارتا ہے تو آپ اس کو 4 پتھر مارتے ہیں۔ ہمارے سیاستدان کیا اسی طرح سے سیاست کریں گے؟ عوام تنگ آ گئی ہے، بیزار ہو گئی ہے۔ ہاں بالکل، اس میں چھوٹی سی بات یہ بھی ہم ایڈ کرتے چلیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی بدتمیزی کی فضا ہے، تو اور پھر فوج کیوں سیاست میں آتی ہے، تو یہ جب بدتمیزی والی فضا اور یہ ماحول جب کریٹ ہوتا ہے تو فوج کو مجبوراً آنا پڑتا ہے، اور ابھی بھی یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آرمی چیف کی نئی تقرری اعلان ہونے کے بعد شاید معاملے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے فوری طور پہ کوئی کیئر ٹیکر حکومت کا سیٹ اپ بنا دیا جائے گا۔ جی یہ ممکن ہے، عین ممکن ہے، بیسیکلی یہ سب کچھ جو بھی ہونے والا ہے یہ بیسیکلی تقرری کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ایک مرحلہ ہے، اس کو پیسفل طریقے سے آگے بڑھنے دیا جانا چاہیے۔
मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसा महाज खड़ा नहीं करना चाहिए जो पाकिस्तान की सलामती के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए इंतहाई मुज़र हो। हम जो है ना ऐसे दिहाने पे पहले ही पहुंच चुके हैं, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, हमें जो लोन्स हैं वापस करने के पैसे नहीं हैं, हालात बहुत नाजुक हैं। तो लिहाजा हम गुजारिश कर सकते हैं इन हुक्मरानों को कि महाज आराई मत कीजिए, आप हिकमत अमली से अच्छे तरीके से काम कीजिए। तो फिर वो जो न्यूट्रल का लफ्ज और बड़े बुरे लफ्जों में न्यूट्रल का लफ्ज इस्तेमाल होने लगा है, तो इसका मतलब जो जिनको न्यूट्रल कहा जा रहा है वो तो फिर अच्छे लोग हैं जो मामले को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हिकमत अमली तो फिर उन्हीं की हुई कि वो बेहतर तरीके से मामले को हल कर सकते हैं। देखिए, मेरी एक राय है, बल्कि हर पाकिस्तानी महबूल वतन पाकिस्तानी की राय है कि अगर अफवाज है तो पाकिस्तान है, और अगर पाकिस्तान है तो अफवाज पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान की सलामती इसी में है, ठीक है ना। अदरवाइज तो दुश्मन की आंख तो हम पे देखती है। आप इससे ज्यादा कोई अच्छा डिसिप्लिन इदारा से बता दीजिए। आप खुद बात कर रहे हैं, अभी कर्नल साहब ने भी बात की कि ये हर पार्टी के अंदर जो है अंदर ही लोग बैठे होते हैं जो उसकी मुखालफत कर रहे होते हैं, मगर एक मुनज़्ज़म डिसिप्लिन इदारा है जो आपकी हर बुरी सिचुएशन में आपकी खिदमत करता है, आपका तहफ़्फ़ुज़ करता है, पाकिस्तान के वजूद का ख्याल करता है। आप फिफ्थ वॉर में हैं, सोशल मीडिया की वॉर में हैं। आप नहीं समझते, ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, आपके मुंह से बात निकल जाती है और वो बातें जो है वो कहीं बाहर से ऑपरेट हो रही होती हैं, सारी कंट्रोल हो रही होती हैं, उसको रंग लगाकर जो है आप ही के खिलाफ जो है अवाम को दूर किया जा रहा है। अवाम मोहब्बत करती है अपनी अफवाज पाकिस्तान से, अवाम मोहब्बत करती है पाकिस्तान से। अगर कोई फ़र्क है तो उन नज़रियात का सियासी पार्टियों को मैनिफेस्टो जो है, जो उनके तरीक़ेकार हैं, उसमें फ़र्क है। अदरवाइज पाकिस्तान से मोहब्बत इस अवाम को है, अफवाज से मोहब्बत इस अवाम को है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी इकबाल तराना साहिबा पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। मैंने प्रोग्राम में आपको अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का एहसान है। मारिया, क्या कहती हैं? तारीख पे तारीख वाली बात पहले हम आप लोगों के मार्च पे सुन रहे थे कि जी आपका मार्च जब निकलेगा जब आप लोगों की गवर्नमेंट नहीं थी, और अब तारीख पे तारीख वाली बात खान साहब की तरफ से आ रही है। फिर तारीख का ऐलान जो है हफ्ते को किया जाएगा, पिंडी आने का, वो भी। क्या समझती हैं इस हवाले से? ये बस एक जो है ना मुल्क में थोड़ी सी बदअमनी जो फैलाने का इस वक्त रवाज चल पड़ा है खान साहब की तरफ से। मैं समझती हूँ कि इस वक्त जिस वक्त हमारे जो है एक गवर्नमेंट चल रही है, हमारी इंटरनेशनल नुमाइंदगी बहुत अच्छी चल रही है, उसके अंदर क्राइसिस को हल करने की कोशिश की जा रही है, फ्लड के बाद रिलीफ प्रोग्राम चल रहे हैं, और एक तरफ सारी बातें और दूसरी तरफ जी खान साहब के लिए मतलब लॉन्ग मार्च। बड़ी अजीब सी बात, मतलब ये तो जैसे ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने लगाया है। कब से हम सोच रहे हैं, सुन रहे हैं कि भाई लॉन्ग मार्च हो रहा है, फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि भाई आप जो है रास्ते नहीं बंद कर सकते हैं। तो बात यही है कि मेरा ख्याल है कि बेहतर ये होगा कि इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल जितनी भी कुव्वतें हैं, पहले भी वो बहुत इंटरेस्ट रखती थी पाकिस्तान में जब किसी भी किस्म की पॉलिटिकल रजीम का चेंज आता था, या फिर तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से कुछ चेंजिंग होती थी मुल्क में, तो उसमें बड़ा इंटरेस्ट रखते थे। मगर अब पहली दफा मतलब हम देख रहे हैं कुछ सालों से, पिछले 5-8 सालों से अब पाकिस्तानी अवाम भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगे हैं। मगर ये इंटरेस्ट तो हमारा होना चाहिए ना, पाकिस्तान के लोगों का, पॉलिटिकल पार्टीज का, ना कि इस वक्त इंटरनेशनल जो मीडिया, खास तौर पे जो इंडियन मीडिया है, उसको हमने तो बिल्कुल ही ना खुला मौका दे दिया है। मतलब उससे पहले हमने कभी इस तरह की डिबेट जनरेट होते हुए नहीं देखी हैं जो अब होना शुरू हो गई हैं। और मतलब इसमें तो खान साहब का वही बात है कि उन्होंने ना बिल्कुल ही मुल्क के जो भी मसले मसाइल थे उनको इतना खुल के बयान करने की कोशिश की है कि मतलब वो उल्टे ही हमारे गले में पड़ गए कि हमें बदनामी का सामना करना पड़ा है। पहले कौन से आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हिंदुस्तान के ऊपर बॉम्ब गिराए, कौन से बाजवा साहब ने गिराए या राहिल शरीफ साहब ने गिराए? इस दफा मैं देख रही थी तो मैं हैरान हो रही थी कि सब पूरी आवाम हैरान है कि भाई हिंदुस्तानी मीडिया बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये वो सारी चीजें हैं, जो सारी बातें हैं जिस लॉन्ग मार्च के दौरान में कंट्रोवर्शियल बन के सामने आई, और वो हिंदुस्तानी मीडिया और इस बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि अब इंडियन मीडिया हमें बताएगा कि हमारा आर्मी चीफ कैसा होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब इट वाज सो फनी। मैं खुद इस बात पे हैरान हो रही थी
کہ بھئی ہمیں آپ کے ملک سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, آپ کی اتنی اسٹیٹس ہیں اور آپ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پہلے تو مطلب ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا پاکستانی بیچاری عوام کو کہ کون سے 4 ہیں یا 6 ہیں جن میں سے وہ بننے جا رہے ہیں. اس دفعہ تو سب کے نام انڈین میڈیا پہ بھی چل رہے ہیں, امریکن بھی اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو پہلے ان کے لیے بڑی آسانی ہوتی تھی جب انہوں نے رجیم چینج کرنی ہوتی تھی پاکستان میں, پولیٹیکل رجیم کو کسی قسم کا یا جو بھی ان کو ون مین شو چاہیے ہوتا تھا, پاکستان سے ڈسیزنز کروانے ہوتے تھے, یہ انٹرنیشنل قوتیں جو تھیں بیٹھ کر ہمارے کچھ انسٹیٹیوٹس کو استعمال کرتی تھی. ظاہر ہے پارلیمنٹیرین سے تو وہ کام پاسبل نہیں ہوتے تھے. اچھا مریم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. خان صاحب کی طرف سے ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہائپ دی جا رہی ہے اس بات کو, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب کو دکھانے کے لیے چلیں کہہ لیں, اچانک سے شہباز شریف صاحب کو جانا کہیں تھا, ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی میں پاکستان آ رہا ہوں, پھر اچانک سے وہ لندن چلے جاتے ہیں, اور پھر یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی میں مشاورت کے لیے وہ گئے ہیں, یہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے. تو دونوں کی طرف سے تو ہو رہا ہے نا, یہ کسی ایک پارٹی کو تو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے ہم. نہیں, شہباز شریف is the Prime Minister of Pakistan. He has all that authority actually to take a decision and to مطلب باقی پارٹیز کے بھی ہیڈ سے مشورہ کرنا, پولیٹیکل پارٹیز اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے کر سکتے ہیں. بالکل شہباز شریف صاحب نے ہی اپوائنٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ دیکھیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے انڈر اگر تو یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کے انڈر کام کرے نا, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن نہ ہو جس کے تحت پرائم منسٹر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں, تو کام تو اس طرح سے نہیں چل سکتا نا. اب وہ ہمیں بات ہے کہ ہمیں ذرا تھوڑی ساری ریالٹی کی طرف بھی آنا چاہیے پاکستان میں نا. بہت ہو گیا یہ کہ پہلے ہم سوچتے تھے کہ جی تقرریاں جو ہیں کہیں اور سے ہوتی ہیں اور پھر وہ مسلط کر دی جاتی ہیں. میرے خیال سے رواج چینج کرنے چاہیے. شہباز شریف صاحب is taking interest and other political parties are also stakeholders and sitting together اور اس کے اوپر مشاورت کرنے کے لیے, تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر یہی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اگنور نہیں کرنی چاہیے. تقرریوں کی بات بار بار کی جاتی ہے, تقرریاں ایسے تو نہیں ہوتی, ظاہر سی بات ہے کچھ میرٹ کے نام ہیں وہی آتے ہیں, کوئی نیچے سے تو کوئی اٹھ کے نہیں آ جائے گا, یا کوئی کسی کا ملازم تو نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. اب آپ دیکھیے ان کی اتنی سروسز ہوتی ہیں, وہی بات ہے کہ پہلے لوگ اور عام عوام جو تھے وہ بھی اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے تھے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی انٹرسٹ نہیں لیتی تھی. پر بات یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ تھوڑا وہ ٹائم آ گیا ہے جب ہمیں تمام انسٹیٹیوٹس میں رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب چاہیے, تاکہ ان کے لیے پہلی پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کی جو کرائسس ہیں وہ حل ہوں, چاہے وہ پولیٹیکل کرائسس ہے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز آر دا مین اسٹیک ہولڈرز اینڈ وی کین ناٹ اگنور دا فیکٹ کہ جب بھی کبھی پاکستان میں کوئی اوپر نیچے کچھ ایسی چیز ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ دنیا جو ہے وہ پاکستان سے مشاورت بھی تبھی کرنا چاہتی ہے اور مدد بھی تبھی کرنا چاہتی ہے جب یہاں پر مستحق قسم کی پولیٹیکل ایک رجیم چل رہی ہوتی ہے. تو وی مسٹ لک انٹو دس میٹر کہ بھئی جب بھی اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں پاکستان میں, چاہے وہ پولیٹیکل رجیم چینج ہو رہی ہو یا پھر چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری ہو, تو تمام جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اکٹھا بیٹھ کے دیکھنا چاہیے, اور بجائے یہ کہ ہم جو ہے وہ مشاورت کرنے کے لیے انٹرنیشنلی کسی اور سے مدد لیں, ہمیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے اس چیز کو حل کریں. ہمارے یہاں انٹرنیشنل کی تو پھر نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے نہیں مدد لینی چاہیے نا. چلے ہمارے یہاں پہ ایک وقت بریک کا ہوا ہے, میرے خیال ہے کہ یہاں پہ بات کو ختم کرتے ہیں. بریک, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ایک بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ اختر نائی صاحب موجود. اختر نائی صاحب, مشاورت کی بات ماریا نے کی اور کہا کہ ہم کیوں کسی سے انٹرنیشنلی اس سے بات کریں. چلیے جی اسلام آباد میں ہی کر لیتے ہیں, پاکستان کے اندر ہی کیا ہو رہا ہے. سنا میں جو یہی آیا ہے, میڈیا میں رپورٹس آ رہی ہیں, اس میں اسلام آباد میں ڈیرے ہیں, مشاورتیں چل رہی ہیں. ان کی مشاورتوں سے کوئی فرق پڑے گا یا صرف عوام کے لیے یہ بس دکھاوا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ دکھاوا ہے بیسیکلی. اب جو بات ہو رہی ہے, جیسے کہ ہماری بہن کو چاہیے تھا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, بتاتی ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے اس وقت اسلام آباد میں ہیں اور وہ وہاں پر مشاورت کا ایک سلسلہ جاری ہے. ایکچولی یہ تقرری کے بعد, جو چیف کی تقرری کے بعد جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے, ایکچولی پس پردہ اس کی مشاورت ہے, جو ہمارے سورسز کہتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ اب آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا. بڑا مسئلہ ہے کہ کیئر ٹیکر میں کون کون شامل ہوگا, یہ اب ایک نیا باب ایگزیکٹلی. اب بیسیکلی وہ اس کی مشاورت ہونے والی ہے, جو مجھے لگتا ہے, یا جو ہماری ایک چڑیا ہمیں بتاتی ہے, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے. تو اس کے بعد پھر ایک نیا ٹاپک چلے گا جس کے ساتھ
عمران خان صاحب بھی اپنے ٹائمنگ کے ساتھ جا رہے ہیں, انہوں نے بھی ایک رسپانس کرنا ہے, پھر ان کا رسپانس اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جو تجاویز آنا شروع ہوں گی, اس پہ پھر ایک دوسرا محاذ شروع ہو جائے گا. شاید اعجاز الحق صاحب بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرنے والے ہیں. مے بی بالکل پاسبلٹی ہے, قبل وقت کہہ رہے ہیں ہم لوگ, برحال یہ کہ ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی جب یہ سارے معاملات ہوئے کہ کسی طرح سے بیچ کی راہ نکالی جائے تو اعجاز الحق صاحب نے اپنا نام خود دیا تھا اس حوالے سے. یہ چیزیں سامنے آئی تھی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. دیکھیں ملک کی اس وقت بڑھتی ہوئی جو سیاسی صورتحال ہے نا, اس کا جو حل ہے وہ ہے الیکشن, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ عوام بھی اب یہ چاہتی ہے, عوام کا بھی یہ رائے ہموار ہوئی ہے. سول سوسائٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب اتنا شور ہے تو الیکشن کرا ہی دیا جائے, مگر کیسے, جو کہ اب جو ہے نومبر دسمبر کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوں گے تو 2023 میں عید کے بعد تقریباً جو ہے وہ اعلان ہو جائے گا. مگر اس کا جو ہے سلسلہ جو ہے وہ اس کی تقرری کے بعد شروع ہو جائے گا, اور ہمیں امید ہے کہ اس کا حل صرف وہی ہے, تبھی جا کے معاملہ تھوڑا لیکن یہ حل تو وہی ہے. لیکن یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے, ہم نے یہ پی ٹی آئی کے ورکر سے بھی بات کی تھی, ان سے ہم نے پوچھا کہ چلیں جناب ہو سکتا ہے کسی اور کی گورنمنٹ آ جائے تو پھر کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے اس بات کو کہ کسی اور کی گورنمنٹ یقیناً دھاندلی ہوگی. تو یہ پہلے سے ایک پریڈکشن انہوں نے دی کہ دھاندلی ہوگی اگر ان کی گورنمنٹ نہیں آتی تو الیکشنز کے باوجود. ماریہ کی طرف آتے ہیں. ماریہ, دو ٹوک سوال آپ سے, تصادم ہوگا یا معاملہ رفع دفع ہو جائے گا, کیا ہونے جا رہا ہے؟ نہیں, تصادم تو ہونا نہیں چاہیے. ویسے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو کسی صورت بھی ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اس چیز کو نہ تو کوئی اور بھی جو پرامن پارٹیز ہیں, میچور لوگ ہیں, سیزن پولیٹیشین ہیں, وہ کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے پوری اس مسئلے میں, تو میرا خیال ہے کہ اگر تو وہ خود کچھ اس طرح کا کرنا نہ چاہیں جس میں وہ بہت ہی پہلے ہی بھی بہت شور مچا رہے ہیں, انٹرنیشنلی پاکستان کی بہت ساری پالیسیز کو, انسٹیٹیوٹس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر تو ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہ آئے, میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اتنی صلاحیت اور پاکستان کے پولیٹیشینز اور پاکستان کے انسٹیٹیوٹ اور عوام میں اتنی تحمل برداشت ہے کہ وہ آرام سے بیٹھ کر اپنے مسئلے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی اس میں تھوڑا سا ٹائم ہم دیکھتے ہیں. کل تک تو میرے خیال سے 18 نومبر تک تو نامینیشنز کا جو ہے وہ ہو جائے گا, فائنل ہو جائے گا. تو لیٹ سی 29 کو باجوہ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں, تو بیچ میں 10-11 دن کا جو دن ہے تو اس میں نظر آ جائے گی حکومت کی طرف سے. آئی تھنک اٹس اے ویری اسموتھ پالیسی. یہ بھی ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں کہ خان صاحب نے کبھی تصادم کا کہا تو ہے, لیکن پاکستان میں کبھی بھی ان کی جو ایک سیاست کی تاریخ رہی ہے, تصادم والی فضا کبھی پیدا ہوئی نہیں ہے. 25 مئی کو بھی وہ انہوں نے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے, وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ یہ تصادم ہو. ہاں, ہونا بھی نہیں چاہیے. مطلب اگر آپ ہم ملک کی بات کرتے ہیں, ملک کی سال. ہماری کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے. چلیں اختر عین صاحب کی طرف چلتے ہیں. اختر عین صاحب, تصادم والی بات آپ سے بھی کی جائے گی. عمران خان کی کبھی سیاست کی تاریخ میں تصادم والی بات نظر آئی نہیں ہے. کہتے ضرور ہے عمران خان صاحب یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, لیکن چلے اچھی بات ہے, تصادم ہونا اچھی بات بھی نہیں ہے. لیکن بعض چینل سے ہم یہ بار بار سن رہے ہیں کہ تصادم ہوگا یا معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے کچھ قوتیں ایسی ہیں وہ تصادم چاہتی بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح کی کمپین چلا رہی ہوتی ہیں, اتنا خوف پیدا کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ خوف بھی تو ایک سیاست کا بڑا ایلیمنٹ ہے نا. ڈر اور خوف ڈرایا جاتا ہے عوام کو, چاہے وہ ووٹر ہو, چاہے بے سکونی پیدا کی جاتی ہے. ویسے بھی تو حکمران بھی ایسے طریقے سے اختیار کرتے ہیں. تو کچھ آج کل جو 5th وار ہے وہ یہ سوشل میڈیا کی وار ہے. اس کے ذریعے ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے کہ جس میں تصادم جو ہے وہ شاید ہونے جا رہا ہے. مگر سچی بات یہ ہے کہ کوئی بھی سیاستدان یہ نہیں چاہتا کہ تصادم ہو. تو اس وجہ سے ہمیں امید نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یا عمران خان صاحب یا کوئی بھی دوسرے سیاستدان یہ چاہیں کہ بھئی تصادم ہو ہمارے ملک میں, اور عوام بھی پیسفل لیونگ چاہتی ہے. چلیے جی, ہم بھی بہت شکریہ اختر عین صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں. ماریہ اقبال ترانہ, آپ کا بہت شکریہ, اور ساتھ ہی ساتھ کرنل ریٹائر اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تصادم والی فضا پیدا نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں, تمام انسٹیٹیوشنز, چاہے پاکستان کی کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہو اور سیاسی جماعتیں چاہیں یا نہ چاہیں, انہیں مذاکرات کی میز پہ آنا ہی پڑے گا. بات فقط اتنی ہے کہ میرے ملک پہ ان لوگوں کی اللہ سے دعا ہے کہ حکمرانی ہو جو میرے ملک کے لیے بہتر ہو, اس کی عوام کے لیے بہتر ہو, مستقبل کے لیے بہتر ہو. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.